پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خبریں بڑی خطرناک قسم کی ہیں۔ اندرونی طور پر حملے ہو رہے ہیں، شہروں کے اندر دہشت گردی منظم انداز سے ابھر کر سامنے آ گئی ہے، اور نظام ہمارا سیاسی اور انتظامی فالج کا شکار ہو چکا ہے۔ اندرونی اور بیرونی بارڈرز دونوں غیر محفوظ ہیں۔ بیرونی بارڈرز کے اندر تو ایک فاٹا کے ایریا ہو گیا، افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے ہمارا، اس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ افغانستان کا جو بارڈر لگتا ہے، پھر ہندوستان کے ساتھ جو سرحد ہے، جو عمومی طور پر سرحدیں ہیں ان کے اوپر ایک عدم تحفظ کا ایک شکار ہم رہے ہیں۔ لیکن اب تو باقاعدہ جتھے حملے کرتے ہیں، تمام تر حکومتی بات چیت اور نعروں کے باوجود باجوڑ کے پار سے ابھی بھی پاکستان کی سرحد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بارڈرز کو غیر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آرمی کو فورس کیا گیا ہے کہ آرمی اپنی بارڈرز کے اوپر ڈپلائڈ رہے۔ آرمیز کو اپنے بارڈرز کے تحفظ کے لیے ڈپلائڈ رہنا چاہیے، لیکن یہ ایک ڈیلیبریٹ ڈیسیژن ہے۔ لیکن باہر سے ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا کہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو دیر بالا سے لے کر اور وہ روایتی بارڈرز کے اوپر ڈپلائمنٹ کے بعد پاکستان کے اندر جو کی انسٹالیشنز ہیں ان کے تحفظ کے بعد کتنی فورس بچتی ہے جو پاکستان کے اندرون میں ان علاقوں کو محفوظ کر پائے۔ تو بارڈرز ہمارے غیر محفوظ ہیں۔ اس کے بعد جو ریجنز ہیں جن کو ایف آر ریجنز کہتے ہیں، سیٹل ڈسٹرکٹس کے درمیان، وہ بارڈرز بھی غیر محفوظ ہیں۔ دہشت گردوں کے لیے اور حملہ آوروں کے لیے پاکستان ایک اکائی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ان کے لیے پل اور بارڈرز میٹر نہیں کرتے۔ تو نہ ہم بارڈرز کے اوپر ایک تحفظ کا حتمی احساس پیدا کر پائے ہیں، نہ ہم نے فاٹا ریجن کے اندر مکمل طور پر تحفظ کا احساس جنم دلوانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، نہ شہروں کے اندر ہم دہشت گردی کو روک پا رہے ہیں۔ تو بارڈر سے لے کر اربن ایریاز تک آپ کو ہر جگہ کے اوپر عدم تحفظ کا ایک فضا نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ ڈرون حملے تو چل ہی رہے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے آپریشن جیسی کارروائی کا خطرہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سو اندرونی صوبائی اور ضلعی سرحدیں جو ہیں فضائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تو جو شہری اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کو اپنی دیواریں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ یقیناً یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور نظام کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے یہ کس قسم کا نظام ہے، نہ گھروں کو محفوظ کر سکتا ہے اور نہ سرحدوں کو۔ اور شہری علاقوں کے اندر جب یہ طوفان پھیلتا ہے تو وہاں پر لوگ جن کے پاس آپشنز ہیں وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں، بھاگ نکلنے کی بات کرتے ہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور نفسیاتی طور پر گیو اپ کر جاتے ہیں۔ شکست خوردگی ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو پاکستان میں اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام پاکستان اس وقت چلا سکتا ہے اور بچا سکتا ہے؟ جمہوری مینڈیٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس حکومت کے پاس موجود ہے، نظام کے پاس موجود ہے، لیکن جمہوری مینڈیٹ والی حکومت کے سامنے بھی یہ بڑا سوال ہے کہ کیا واقعتاً وہ پاکستان کو انتظامی طور پر اپنی گرفت میں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی حکومتی کارروائیاں مؤثر ہیں؟ ستم ظریفی ناظرین یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر اسمبلی کام کر رہی ہے، اس ملک کے اندر ہر نمائندہ موجود ہے، اپوزیشن موجود ہے، کمیٹیز موجود ہیں، صدر، وزیر اعظم، گورنرز، چیف منسٹرز، اپوزیشن لیڈرز۔ اس ملک کے اندر فضائیہ، بحریہ، گراؤنڈ فورسز، یونیورسٹیز، ریسرچ تحقیق کے ادارے جو سیکیورٹی سے منسلک ہیں، سب کام کر رہے ہیں، بجٹ بھی ایلوکیٹڈ ہے، سب نظام موجود ہے، ملک کام نہیں کر رہا۔ ایک طرف آپ ریسورسز کی ڈپلائمنٹ دیکھیں اور دوسری طرف نتیجہ دیکھیں تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ نظام آخر کر کیا رہا ہے اگر ملک نہیں چلا پا رہا؟ یہ نظام کر کیا رہا ہے اگر دہشت گردوں کو نہیں پکڑ پا رہا؟ یہ نظام کر کیا رہا ہے اگر بارڈرز کو اور شہری ایریاز کو تحفظ نہیں فراہم کر رہا؟ بڑا سوال نظام کے سامنے یہ ہے، سویلین اور ملٹری دونوں کے لیے سوال ہے۔ اب یہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری نہیں پھینک سکتا۔ بحیثیت شہری سب لوگ جو ہیں اس نظام کو ایک اکائی کی طرح دیکھتے ہیں۔ پھیلتی ہوئی دہشت گردی کو روکے گا کون؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ تنخواہیں سب لے رہے ہیں، پریولیجز سب کے پاس ہیں، دہشت گردوں کو پکڑنے کا معاملہ آتا ہے تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، اس پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، وائلنس کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ ایک تمغہ لیتا ہے اپنے لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دوسرا تمغہ لیتا ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ تمغے سب کے پاس ہیں، ملک جو ہے وہ غیر فعالیت کی طرف جا رہا ہے، اور شہریوں کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے اور بنتا بھی ہے کہ آخر اس نظام میں سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدحال معیشت ہے، حالات دگردوں ہیں، اور ان میں آپ انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ انتخابات ہوں گے کس طریقے سے؟ انتخابات کروائے گا کون؟
اگر آپ اپنے گلی محلے سیکیور نہیں کر سکتے، اسٹریٹجک انسٹالیشنز آپ سیکیور نہیں کر سکتے، تو اگر دہشت گرد ہر جگہ پر سرایت کر چکے ہیں، تو اگر انہوں نے الیکشن والے دنوں میں اپنے کارنامے دکھانے شروع کیے تو الیکشن ہوں گے کس طریقے سے؟ یہ وہ بڑے بڑے سوال ہیں جو اس نظام کے سامنے ہیں۔ اس نظام کو درست کیا جا سکتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دنیا میں بہت مشکل حالات میں اقوام نے فیصلہ کر کر مصمم ارادے کے ساتھ نظام درست کیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں نہ تو ارادہ نظر آتا ہے، نہ ہمیں نیت نظر آتی ہے، نہ ہمیں کیپیسٹی نظر آتی ہے۔ لہٰذا پاکستان ایک کھلی فیلڈ بن گیا ہے، ایک کھلا میدان بن گیا ہے جہاں پر جس کا دل چاہتا ہے، جس ٹارگٹ کو چاہتا ہے وہ اس کو ہٹ کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یوں کہ آنے والے دنوں میں عدالتی فیصلے نہیں بلکہ بگڑتی ہوئی اندرونی صورتحال سیاست اور پاکستان کی جمہوریت کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ اس نظام نے اگر خود کو بچانا ہے اور اس ملک کے لیے کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس وائلنس کو اور ان تمام جو حالات ہیں ان کو درست کرنا ہوگا۔ نتیجہ اخذ اس وقت ہوگا جب آپ نتائج لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اس سے پہلے یہ کہنا کہ جمہوریت نے بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان چلایا قبل از وقت ہے۔ ہم ناظرین آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ 4 بڑے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر حالات کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے جو سویلین اور ملٹری اداروں کے درمیان جو ناچاکی ہے اس کو آپ کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانا ہوگا۔ انٹیلیجنس جو معلومات کا پول آپ کو کریٹ کرنا ہوگا جہاں پر تمام صوبے بلا تفریق، تمام ادارے بغیر اعتراض کے اپنی انفارمیشن کو پول کریں۔ پولیس کو آپ کو ریگرجیٹیٹ کرنا ہوگا، باہر کے ریسورسز آپ کو اندرونی تحفظ کی طرف مائل کرنے ہوں گے۔ جب تک آپ نے یہ تمام 4-5 بڑے بڑے کام نہیں کیے، پاکستان ایزی پکنگ ہوگا، آسان نشانہ ہوگا ان تمام قوتوں کے لیے جن کو پتہ چل گیا ہے کہ ظاہر یہ نظام بڑا تگڑا ہے لیکن اندرونی طور پر یہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نظام کی خرابی صرف اس کے چلانے والوں کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، ورنہ نظام اتنا ہی اچھا یا اتنا ہی برا ہوتا ہے جتنا اس کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے ناظرین یہی کچھ تجزیہ۔ آنے والے دنوں میں عدالتی اور سیاسی معاملات کے ساتھ بگڑتی ہوئی لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی آپ نظر رکھیے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جو تمام معاملوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔